بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، یہ منظر جو آپ نے دیکھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زوردار اور قابل فخر لمحہ کہ جب پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، پوری اسلامی دنیا کی ایٹمی قوت، پوری اسلامی دنیا میں فخر کے ساتھ اس خبر کو سنا گیا۔ اس کے بعد کا پاکستان کیسا رہا؟ کیا ایٹمی پاکستان دشمنوں کی آنکھ میں کس طرح کھٹکتا ہے، کیوں کھٹکتا ہے، اور کیا کیا سازشیں رچائی جاتی رہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف؟ ہم اس پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے معماران سے بھی بات کریں گے اور ایسی باتیں آپ کے سامنے لائیں گے کہ جو اس قابل فخر لمحے کو ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو آج کا ہمارا پہلا موضوع یوم تکبیر، اور پروگرام میں بات کریں گے چین بھارت جھگڑے کی کہ آخر لداخ میں لڑائی کیا ہے اور کیوں بھارت کی اس وقت پوری دنیا میں چیخیں نکل رہی ہیں۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا PIA کے حادثے کا کہ جمعۃ الوداع کے دن 97 مسافر جو ہیں وہ اپنی جان ہار گئے، شہید ہو گئے، اور آخر اتنے حادثوں کے بعد رپورٹس منظر عام پر کیوں نہیں آتی، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، کیا اس حادثے کی رپورٹ بھی دب جائے گی؟ اس پہ بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب 28 مئی 1998 یقیناً ایک ہمارا قابل فخر ایک لمحہ، اور یہ جو مناظر ہم نے دیکھے، جس طریقے سے نعرہ تکبیر لگایا جا رہا ہے، اور اس وقت جب ہم نے بھی اس منظر کو دیکھا اور ایک ایسا جذبہ تھا، اور اس کے بعد کا پاکستان، اس سے پہلے کا پاکستان کے کون کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پورے ایٹمی پروگرام کے اندر جس طریقے سے بھی تعاون کیا اور کن کن مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ اور اس وقت سب سے پہلا سوال کہ اس سارے پروگرام کا کریڈٹ جو ہے وہ کس کو دیں گے؟ میرے خیال سوللی کریڈٹ تو خیر ڈاکٹر قدیر خان کو ہی جانا چاہیے، اگرچہ کہ کیونکہ میں تو چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا اور تقریباً 1 سال پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور میں نے سارے ایونٹس کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا اور ساری صورتحال کو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں بڑی ایک بہت فضول سی بات کی گئی تھی کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس کے فوراً بعد ڈاکٹر سمر مبارک بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ سمر مبارک بیسیکلی میزائل پروگرام باقی چیزوں تھی، ڈیزائن کے معاملے میں تھا، لیکن میٹلرجی جو تھی، جو انریچمنٹ آف یورینیم، وہ ڈاکٹر قدیر خان کا کام تھا نا۔ اور اگر ڈاکٹر قدیر خان نہ ہوتا تو آج دنیا اتنی مخالفت کسی اور کی مخالفت ہے دنیا اسی کی ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ اگر پاکستان جو تھا، 2 چیزیں ایسی ہیں جو افغان جہاد جو ہے اس کا تحفہ ہے پاکستان کو۔ ایٹمی پروگرام افغان جہاد کا تو ناممکنات میں امریکن صدر ہر 6 مہینے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا کہ پاکستان از ناٹ پرسوئنگ اٹس نیوکلیئر پروگرام، پاکستان از ناٹ پرسوئنگ۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ جو تھا وہ کانگریس نے پیش کیا جاتا تھا کہ ایک یہ، اور دوسرا اگر وہ اس وقت پیش قدمی روس کی جو ہے وہ نہ روکی جاتی تو اس وقت پاکستان جو تھا وہ تاجکستان ازبکستان کی طرح روس کی ایک کالونی ہوتا، اور جو وہاں پر بیتی ہے، جو اس وقت وہاں کی غربت اور افلاس ہے، جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا دور رہا ہے، وہ یہ 2 تحفے ہیں افغان وار کے، اور اس 2 تحفوں میں کا سب سے بڑا ہیرو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد سرٹیفکیٹ دیا کرتا تھا، آنکھیں بند کی رکھی امریکہ نے، اور جیسے افغان جہاد اوور ہوا ضیاء الحق صاحب کو اس کی سزا دی گئی؟ نہیں، ضیاء الحق کو بھی اس کی سزا دی گئی، پاکستان کو بھی اس کے بعد کی سزا دی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم تھا، بلکہ دنیا پوری کو معلوم تھا کہ پاکستان نے 1984 میں ایٹم بم بنا لیا تھا، جس کو کہتے ہیں کولڈ ٹیسٹ، اور دنیا میں آ رہا تھا کہ آ گیا ہوا۔ بلکہ یہ ہوا تھا کہ چونکہ اس وقت افغان وار جب ونڈ اپ کی صورتحال میں جا رہی تھی، تو ضیاء الحق نے مشاہد حسین صاحب کو کہا تھا کہ جاؤ اور لے جاؤ اس کو کہوٹا، کلدیپ نیر کو، اور کلدیپ نیر وہاں گیا تھا اور اس نے کاٹی کا لے۔ پھر وہ جو مشہور واقعہ ہوا تھا راجیو گاندھی والا کرکٹ ڈپلومیسی کا، وہاں اس نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بم، اور دنیا کو یہ حقیقت واضح تھی، لیکن اعلان نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کرنے کے بعد دنیا کی جو رسپانسبلٹی بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چاغی میں ہم DC تھے تو اس زمانے میں پاکستان کو روکنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا تھا، تو جیپنیز امبیسڈر آیا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو یقیناً قابل فخر ہے ہمارے لیے اور اس ایٹمی پروگرام کے معمار بھی ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، اور یہ بھائی جان۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں، اور یقیناً یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے
قابل فخر لمحہ تھا، اور آپ نے اس تمام پروگرام کی تیاری میں جس طرح خدمات انجام دی ہیں، آپ اپنے لیے اس پورے پروگرام کو اور اس پورے اس لمحے کو، جب یہ ایٹمی دھماکہ ہوا اس وقت آپ کے جذبات اور احساسات کیا تھے؟ تو سب جذبات یہ تھے کہ تو سب کو خوشی تھی کہ کم از کم ہم نے جو محنت کی تھی اس کا اب وہ ہونے والا تھا ایگزیبیشن اس کا کہیے. جی جی. تو ورنہ یہی تھا کہ لوگ تو کہتے تھے کہ جی بلف کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ ہوگا نہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. لیکن ہمیں پتہ تھا 100% کہ انشاءاللہ سکسیسفل ہوگا، کیونکہ ہم نے کولڈ ٹیسٹ کیے تھے اور وہ سب صحیح تھے، بالکل جو ریزلٹ آنا چاہیے تھے وہی آئے تھے. تو ہمیں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ کوئی گڑبڑ ہوگی. ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کا چہرہ چاغی میں دیکھا ہے، جتنا آپ کا اس وقت تمتما رہا تھا چہرہ، اور جو خوشی آپ کے چہرے پہ تھی اس وقت، وہ تو خیر ہم تو اس کے گواہ ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کے اندر آپ کو مکمل سپورٹ رہی تھرو آؤٹ جب تک، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ ہی تو لنچ پن سے سب سے امپورٹنٹ چیز تھے تھرو آؤٹ. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب انڈیا نے 18 مئی کو 74 کو دھماکہ کیا تھا، جی ہاں، جب پوکھران والا جی. ہاں پوکھران والا، تو میں تو ہل گیا تھا. میں نے سوچا کہ اب 71 میں ہماری مٹی پلیت ہوئی ہے، ڈسگریسفلی ہم نے شکست کھائی ہے، تو اب تو ہمارے جوان یا سپاہی یا آفیسر کوئی لڑ ہی نہیں سکتا جب انہیں یہ پتا ہو کہ دشمن کے پاس ایٹم بم ہے. ٹھیک. آپ خود سوچیں کہ ایک کے ہاتھ میں گن ہو اور ایک کے ہاتھ میں چھڑی ہو یا تلوار ہو، تو کس طرح لڑ سکتا ہے. تو اس لیے میں نے بھٹو صاحب کو لکھا تھا. ٹھیک. اور بھٹو صاحب نے مجھے فوری بلایا تھا. میں ان چیزوں کو اپنا کام کو معجزہ تو کم کہوں گا، لیکن اس بات کو میں معجزہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا اور ان کے ہاتھ میں میرا خط پہنچا، تو انہوں نے کسی چنو منو کو نہیں دیا، کیونکہ جتنے جاہل تھے جو اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے، انہوں نے فوری کہہ دینا تھا اور نیٹ پہ دیکھتے کہ اس کے بارے میں تو کچھ چلا نہیں ہے، تو آج تک کسی نے یہ ٹیکنالوجی استعمال ہی نہیں کی. تو بھٹو صاحب نے مجھے فوری دعوت دی کہ میں فوری آؤں. تو میں دسمبر 74 میں آیا بیگم کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ. تو میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھا دیں. تو منیر احمد خان کو، اس کے 2-3 آدمیوں کو بلایا، تو میں نے سمجھا دیا میں کس طرح کریں اور کام تیاری کریں. میں وہاں سے مدد کرتا رہوں گا آپ کو، اور میں آؤں گا دسمبر میں، تو پھر میں انشاءاللہ وزٹ کر لوں. جب میں دوبارہ دسمبر 75 میں آیا کرسمس کے ٹائم پر، تو پھر میں گیا بھٹو صاحب سے ملا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھ کر آئیں کیا ہوا. میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا، 1 سال ضائع ہوا ہے بس. تو بس انہوں نے پھر مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز نہ جائیں، آپ کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. میں نے کہا میں آپ کو کل بتاؤں گا. میں نے اپنی بیگم سے پوچھا، بیگم نے کہا کہ جی اگر تم کوئی کام اپنے ملک کے لیے اچھا کر سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم رک جائیں گے. حالانکہ میرے پاس بڑی اعلیٰ جاب تھی، مجھے پروفیسرشپ کا آفر تھا وہاں پہ، اور میں نے قبول کر لیا تھا. تو بس پھر ہم رک گئے. تو شروع میں تو بڑی پریشانیاں ہوئی، آپ کو تو پتہ ہی ہے، جس طرح بیوروکریسی اور وہ آؤٹ سائڈر کو سمجھتے کہ ہمارے یہاں گھسایا بیچ میں. تو پھر میں نے 6 مہینے بعد، اور اس وقت 6 مہینے تک ہمیں تنخواہ بھی نہیں ملی. اچھا، یعنی کہ آپ کو جوائن کیے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے، 6 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی آپ کو؟ نہیں. اور بعد میں 6 مہینے کے بعد 3000 روپے تنخواہ ملی صرف. اچھا. تو حالانکہ میں اتنا ٹاپ ایکسپرٹ تھا نیوکلیئر کا، میں کہیں بھی جاتا تو $50,000 $1,00,000 ملتے مجھے. یہ آپ کی ہمت ہے، آپ نے چلایا ہے. یہ یقیناً پاکستان کے لیے آپ کی بہت بڑی خدمت ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے، اور یہ بھائی پھر میں نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا. انہوں نے وہ دیا، چیک دیا، میں نے لا کے بیگم کو دیا. اس نے وہ چیک کو دیکھا، میری شکل دیکھی، بس ہم سمجھ گیا وہ کیا کہہ رہی ہے اور میں کیا سمجھ رہا ہوں. تو وہ اس طرح ہو گیا. تو اس بارے جب وہ کام نہیں ہوا اور کس طرح چل نہیں تھا، تو بیوروکریسی ایک بٹھا دیے تھے جاہل آدمی، وہ اس کو انچارج بنا کے وہ اسی میں لگے رہتے تھے کہ گلاس کتنے کے خرید کے لائیے، تم 4 کے لے کر آئے ہو، یہ 3.25 میں ملیں گے. ایسی چیزوں میں لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ یار، میں نے بھٹو صاحب کو لکھ دیا جی میں تو واپس جا رہا ہوں. اچھا. میرے لوگ بلا رہے تھے بہت، میرے دوست. انہوں نے کہا کہ پلیز، میں یہ کہہ کے ان کو خط لکھ کے اور میں چلا گیا وہاں کراچی. بہن کے پاس میں وہاں سے نکل جائیں گے.
तो अच्छा फौरी जनरल इम्तियाज का फोन आया अच्छा कि अच्छा जी भुट्टो साहब बुला रहे हैं, आप इस्लामाबाद आ जाएं प्लीज, बहुत जरूरी बात है। हम्म तो मैं इस्लामाबाद आया तो वहाँ उनका आदमी खड़ा हुआ था, वो कहने लगा कि साहब वो इमरजेंसी थी, भुट्टो साहब और इम्तियाज साहब जनरल इम्तियाज वहाँ चले गए लाहौर, तो ये टिकट है, ये जहाज अभी जाएगा तो आप लाहौर चले जाएं। मैं लाहौर चला गया, वहाँ जाकर गेस्ट हाउस में ठहरा दिया उन्होंने। तो फिर मैं गवर्नर हाउस गया शाम को तकरीबन 8 बजे। तो भुट्टो साहब थे और आगा शाही साहब थे, जनरल इम्तियाज थे। मैंने तमाम बातें बता दी। फिर मैंने ये भी बताया कि जी ये मुनीर अहमद खान जो है ये कोई न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, इसने यहाँ से लंडा बाजार से लाहौर से बीएससी किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा 2 महीने का डिप्लोमा लिया वहाँ से नॉर्थ कैरोलिना स्टेट पॉलिटेक्निक से। अच्छा बस ये तालीम थी। तो वो बहुत नाराज हुए उनसे, फिर मुझे तो गोली दे रहा है कि मैं बहुत बड़ा टॉप एक्सपर्ट हूँ न्यूक्लियर का। मैं कह बस यही होता। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कहा मैं तो इसलिए वापस जाना चाह रहा हूँ, मेरा काम नहीं चलेगा इनसे। तो फिर आपको फ्री हैंड दिया गया? उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन दे दें। ठीक है अच्छा। अच्छा तो उसके बाद दूसरे दिन मुझे फोन आया जनरल इम्तियाज का कि जी वहाँ फॉरेन ऑफिस चले जाइए, आगा शाही साहब के दफ्तर, उनसे मुलाकात कर लीजिए। ठीक है तो मैं वहाँ गया तो एजीएम काजी और आगा शाही साहब थे अच्छा और जनरल इम्तियाज थे और काजी साहब थे। तो हम बैठ के बातें हुई, क्या बताया मैंने उनको सब बता दिया। तो वो कहने लगे क्या ऐसा करें कि आप वो बन जाएं, हम आपको चेयरमैन बना देते हैं टाउन कमीशन के। मैंने कहा सर ये तो श्योर नुस्खा होगा इस प्रोजेक्ट को किल करने का, ठीक है क्योंकि उनको एक सेकंड में पता लग जाएगा कि मेरी एक्सपर्टीज काय में है, ठीक है। ठीक है वो तो हम रास्ते बंद कर देंगे। लेकिन फिर मैंने कहा जी कि इस प्रोजेक्ट को आप लेकर कर दें और मुझे फ्री हैंड ने, फिर हम इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है तो उनके अच्छा मैं कल का टाइम दे, उन्होंने भुट्टो साहब से डिस्कशन की। दूसरे दिन आया उनका जी कि हमने तय कर लिया कि हम आपकी बात मानते हैं और आपको अलग कर देते हैं, प्रोजेक्ट अलग बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद बना दी और मुझे फोन दिया कि भुट्टो साहब को बता दें। जनरल इम्तियाज ने भुट्टो ने पूछा कि आप मुतमईन हैं? मैंने कहा कि जी सर ये अरेंजमेंट से मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मुझे फ्री हैंड चाहिए ठीक है। अगर आपने ये काम कराना है। तो बस 2-3 दिन बाद भुट्टो साहब ने मीटिंग बुलाई, उसमें जनरल याबी थे। तो मुझसे कहा कि हाँ डॉक्टर साहब आपके क्या कह रहे थे? मैंने कहा मुझे तो चाहिए फ्री हैंड चाहिए। तो अच्छा मैं ये बोर्ड बना देता हूँ गुलाम साहब को, एजीएम काजी साहब का और आगा शाही साहब का, अच्छा हाँ गुलाम साहब और उनको प्राइम मिनिस्टर की पावर दे देता हूँ। अच्छा और कहा कि अब आप कहा उनसे कि देखो डॉक्टर साहब को तकलीफ नहीं हो जरा भी। ठीक अच्छा डॉक्टर साहब सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कब एटमी कुव्वत बन चुका था, कब हमने ये क्योंकि एक कामयाबी विजन हासिल भी की? हो गया था ना कुलदीप नैयर साहब का, कुलदीप तो नैयर वाला, और हाँ। फिर ये भी था कि वो जियाउल हक साहब ने डिप्लोमेसी, तो लोगों को पता तो चल गया था अखबारात में। ये अंदाजन कब तक का आपने ये मुकम्मल बना लिया था अपना? ये सब हमने 84 के शुरू में बना लिया था। 84 के शुरू में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका था। अच्छा ये बताइएगा कि भुट्टो साहब के जाने के बाद फिर जब साहब को तो बेचारे को 77 में उनका वो हो गया था, जी हाँ, जी हाँ। उलट दिया था। 79 में उनको कत्ल ही कर दिया। जी फांसी दे दी है जी। हाँ जी उसके बाद फिर आपको जो सपोर्ट मिलती रही वो कंटिन्यूस मिलती रही। मतलब जियाउल हक साहब का नाम है, गुलाम इसाक खान का आपने नाम लिया। एक्चुअली इसमें और ये भाई तो जनरल जान ने बड़ी अच्छी बात की कि गुलाम शाह साहब कोई सुपरवाइज वो उसका नहीं दिया प्रोग्राम का, और दराजी दखल नहीं दिया। और फिर जैसे उन्हें अंदाजा हुआ ना कि ये तो उनकी जान का जिन है जो बोतल में है, तो उन्होंने पूरी सपोर्ट दी। जी जी ये जिन जो है ये मरने। अच्छा कहा जाता है कि गुलाम इसाक खान जो थे वो एक कंटिन्यूइंग फैक्टर थे इसके अंदर, और उनकी कंटिन्यूटी जो है उन्होंने बहुत काम दिया आपको। वो शुरू से तो 93 तक जब वो रिटायर हुए ना, हाँ उस वक्त तक उस प्रोग्राम के हेड थे। जब वो चेयरमैन सेनेट थे जब भी उसके हेड थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे जब भी हेड थे, ठीक। जब वो प्रेसिडेंट थे जब भी उसके हेड थे। और अच्छा बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो 3-4 हफ्ते में जरूर कहूटे के चक्कर लगाते थे। अच्छा जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने तमाम तर दबाव को
ملوز خاطر نہیں رکھا. پوری دنیا ایک طرف ڈالروں کی پیشکش کر رہی تھی لیکن انہوں نے ایٹمی دھماکے کرنے کا حکم دیا. تو نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے اس تمام سینیریو میں, اس کے اوپر کیا کہیں؟ آپ نے وہ واٹس ایپ میسج دیکھو کہ وہ چھوٹا سا میسج ہے ان کا گوہر ایوب صاحب کا. ہاں جی جی غور ساکت جی جی. اچھا وہ انہوں نے بتایا نا کہ میں گیا اچھا شہباز شریف کھڑا تھا, اس نے کہا کہ جب میاں صاحب بات کر رہے ہیں اس سے کلنٹن سے, اچھا اور اگر اس نے اچھا پیکج دے دیا ہمیں تو ہم نہیں کریں گے. اچھا اچھا جب ہم لوگوں سے بات ہوئی تو بھی یہی کہتے رہے کہ جی وہ ہے تو ہمارے پاس, اب ہم کیوں کریں, ہمیں سے ایڈ لے رہے مل جائے گی, امریکہ دے دے گا. جی میں نے کہا تو گوہر ایوب اور میں نے اور شمشاد نے کہ جی دیکھیں اگر نہیں کیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ زندگی بھر نہیں کر سکتے. صحیح, واہ. اس وقت تو ہے موقع ہے اور ہندوستان نے کیا ہے اور ہمارے پاس ریزن ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اگر کوئی اور ڈکٹیٹر آ گیا جیسے مشرف آیا تھا بعد میں, تو وہ اٹھا کے جو انرچ یورینیم ہے وہ دے دے گا اور اس کی جگہ ڈپلیٹڈ رکھ دے گا اور کہے گا جی کہ ہم نے تو بیوقوف بنایا تھا, سائنسداں جو تھے انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا, بلف کیا. ٹھیک ہے. اور یہ سب اٹھا کے دے دے گا امریکنوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے کالموں میں بھی کئی بار آپ نے جنرل مشرف کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا. آخر مشرف صاحب سے کیا ایشو تھا آپ کا؟ سر بات یہ ہوئی اور بھائی کہ ہم جب میزائل فائر کر رہے تھے نا غوری, جی غوری میزائل, ہاں جی جی, تو وہ ہم وہاں سے کر رہے تھے. وہ جو ٹلہ رینج ہے جی جی جی, جیلم, ٹیلا جوگیاں, جی جی, ہاں وہ منگلا کے اس میں آتا ہے ایریا میں. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک کرٹیسی کے طور پہ میں نے ان سے کہا, مجھ سے پہلے سلام دعا ہوتی تھی کبھی تو, مگر اس نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا, کبوتر میں الاؤ نہیں تھا. تو میں نے اسے کہا کہ ہم یہاں سے میزائل فائر کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے بہت بڑی یہ وہ ہے موقع ہے اور ہسٹری ہے, تو آپ کیونکہ اس ایریے کے فور کمانڈر ہو تو آپ آ جاؤ, آپ بھی شرکت کر لو, دیکھ لو. اچھا اس وقت کمانڈر تھے. اچھا اچھا. پھر نے کہا کہ وہ جنرل جہاں کی کرامت کو نہیں پتا, وہ ناراض ہوں گے. میں کہ نہیں, میں ان کو بتا دیتا ہوں. میں ان کو بتا دیا. اچھا یہ ہو کے بعد جب ہم وہاں ان کے پاس گئے, میاں شریف نے بلایا مجھے خاص طور سے. اچھا. تو میں گئے تو میں نے بریگیڈیئر انعام ہوتے تھے ہمارے لاہور میں بڑے پیارے دوست, ان کو لے لیا. ان کا کہ اس کو بھی, مجید نظامی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں. ٹھیک. اچھا. ہم وہاں گئے تو میاں صاحب نے بڑی بیچاروں نے آؤ بھگت کی, ہار ڈالے, باہر نکلے ننگے پیر, گلاب کے ہار ڈال دیے میرے گلے میں بہت سارے. تو بیٹھ گئے تو باتیں پوچھی, مبارکباد وغیرہ دی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب نے بہت غلطی کی ہے, بہت بڑی غلطی کی ہے, بلنڈر کی. تو ان کے کیا کیا, میں کہا کہ رانی اور شرابی کو آرمی چیف بنا دیا, یہ ان کا تختہ الٹے گا, اب لکھ کے رکھ لیں. اچھا آپ نے اس وقت بتا دیا؟ ہاں میں نے ایسے ہی کہہ دیا بالکل کھل کے. تو میاں شریف بولے کہ ارے یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, میں نے اس کو بلاؤ, گھنٹی بجائی کہ نواز کو بلاؤ. نواز شریف اور وہ سیف الرحمان آئے دونوں اندر. تو ان کا نواز یہ کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, پوچھا, میں نے بتا دیا کہ یہی ہوا. تو تم نے کیوں کیسے بنایا اس کو؟ وہ سب دوستوں نے بتایا تھا, اس نے بتایا تھا, اس نے بتایا تھا, سعودی نثار نے, اور اس نے کیا نام ہے, شہباز شریف نے, اور وہ نام انہوں نے لیے. ٹھیک. ہاں ان لوگوں نے بتایا تھا. ٹھیک. تو مجھے پکا یقین ہے کہ اس میں سے یا تو سیف الرحمان نے کسی اور نے بتا دیا ہوگا, اس کو بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا. اچھا اس وجہ سے آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ سے سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہاں چارج لیا, وہ بن گئے انچارج, تو وہ جنرل وحید کے زمانے سے پروگرام کو اس نے اپنے انڈر کر لیا تھا. اچھا 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 مشرف. اچھا ان کے اندر آیا تو مجھے بلایا کہ میں آ گیا ہوں یہاں. تو مجھ سے ایسی بڑے معنی لگے, دھوس دینے لگے کہ جی وہ میں اب آ گیا ہوں اور اب آپ بغیر پوچھے کہیں نہیں جا سکتے, اور یہ ہوگا, اور وہ فنڈ چیک کروں گا اور آڈٹ کراؤں گا. یہ وہ میں نے سے کہا جی کہ جس پروجیکٹ کا غلام اشاق ہیڈ ہو 17 برس وہاں کوئی ایک پائی نہیں مار سکتا. ٹھیک, صحیح بات. ہاں. اور یہ سب جھوٹ ہے جو آپ کو بتایا کسی نے, وہ کر لیں جو چاہیں کریں. میں نے کہا ممبر جو فائنانس جو ہے وہ خود منسٹری آف فائنانس کا ہے, غلام اشاق صاحب نے لگایا ہے یہاں پہ. بالکل اس کو سب پتا ہے, وہی سب کام کرتا ہے فائنانس کا. میرا تو کسی فائنانس اکاؤنٹ میں میرے دستخط بھی نہیں ہے. تو تو میں نے کہا, پھر اس سے کہا, میں نے کہا جی کہ آپ کی اس باتوں سے جو آپ کر رہے ہیں, مجھے جنرل نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا انچارج چائنیز لیچو, تو میرا بہت خیال رکھتا تھا بچے کی طرح. تو
एक दिन वो मेरे हाथ पकड़ के कहने लगा कि डॉक्टर खान मैं तुमको एक बात बताता हूँ। मैंने कहा लीपुजा बताइए। पूजा कहते हैं ना एक्सेलेंसी को, तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक बात याद रखें कि एज लॉन्ग एज दे नीड द बम, दे मीन्स उन्होंने फौजियों का कहा, दे विल लिक योर बॉल्स एंड द डे यू डिलीवर द बम दे विल किक योर बॉल्स। अच्छा, तो चलिए डॉक्टर साहब, अब आज का पाकिस्तान जो है वो कितना नाकाबिले आपका मरहून तस्खीर है, मिन्नत है, वैसे आपका मरहून मिन्नत भी है, पूरी कौम आपको सलाम भी करती है आज के इस दिन की मुनासबत से। आप हमारा यकीनन फ़ख्र भी हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। बड़ी अहम बातें, बड़े इंकशाफात उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर किए। यहाँ नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे चीन और भारत की लड़ाई।